बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल में आप सब बहन भाइयों को खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ तो बहुत से हैं, जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। जब दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा जब हम साथ पढ़ लेते हैं, तो खाली दुरूद शरीफ पढ़ने में हो सकता है वो 1% काम करे। जब हम उसका तर्जुमा साथ पढ़ लेंगे तो वो 100 का 100% काम करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़रूर करेगा। उसकी वजह, क्योंकि जब हमको ये भी पता होगा कि इसका मतलब साथ ये है कि ए अल्लाह, हम अल्लाह से कह रहे हैं, हम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं, ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा। किस पे? अल्लाह को हम कह रहे हैं तो रहमत नाज़िल फरमा अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जब हमको ये साथ तर्जुमा भी पता होगा तो कितना यकीन बढ़ जाता है कि क्या अल्लाह पाक अपने महबूब पे रहमत नाज़िल नहीं करेगा। जो आगे है वाला आलि वसल्लम, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। यहाँ तक इसमें आप ये सोचें, इसी वजह से अल्लाह पाक इसकी कबूलियत की जो है ना, अल्लाह के यहाँ जल्दी इसकी कबूलियत होती है उसी वक्त होती है कि इस तर्जमे में हमको समझ आ जाना आज, जिसके मतलब यही है कि डायरेक्ट हम अल्लाह से कह रहे हैं। इसमें मैं अपने लिए दुआ नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं दुआ करूँ अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मैं हर जगह आता है, और इसमें मैं नहीं है। इसमें क्या नहीं है? मैं। इसमें डायरेक्ट हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जब हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे तो क्या अल्लाह पाक रहमत नाज़िल नहीं फरमाएंगे अपने महबूब पे? व आला आलि वसल्लम, और तो रहमत नाज़िल फरमा अपनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसके तर्जमे का हमको पता होना चाहिए। इसी तरह हम जब नमाज़ पढ़ते हैं उसका भी हमको तर्जमे का पता होना चाहिए। इसी तरह हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं उसका भी हमको तर्जमे का पता होना चाहिए। अगर हम इसी तरह पढ़ रहे हैं उसका सवाब तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है, अपने बंदे को ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह पाक, हम जो ना चाहते हुए भी कोशिश करते हैं कि हम नेकी कर लें, अल्लाह तो उसका भी हमें अजर दे देता है। तो अल्लाह पाक तो इस तरह भी अजर दे देता है कि हमें नेकी करने का दिल में ख्याल आता है, तो अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारी नेकी लिखी जाती है। और गुनाह करने का जब हमें ख्याल आता है, गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक हम कर नहीं लेते। अल्लाह पाक तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अन्य ढूंढता है हमें, हम अपनी रहमत भेजने के, हमें बख्शने के, हमें सीधा रास्ता दिखाने के। कोशिश करने वालों को ही अल्लाह पाक रास्ते भी देता है, तौफीक भी देता है, अता भी करता है। कोशिश डिपेंड कीजिएगी हमारी कोशिश ने सीधे रास्ते की, जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, सिरात अल मुस्तकीम, यानी सिरात मुस्तकीम पे चला, तो अल्लाह पाक फिर उसको भी उसी हिसाब से नवाजता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं अन करीब तुम्हारी कोशिश मेहनत देखूंगा, फिर उसी हिसाब से तुमको नवाजा जाएगा। एक जगह अल्लाह ने यह फरमाया, दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं उस कौम की तब तक हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। सही हो गया? तो भाइयों, जब हम कुरान पाक की तिलावत तर्जमे के साथ करेंगे नहीं, जब हम नमाज तर्जमे के साथ पढ़ेंगे नहीं, हमको क्या क्या पता अल्लाह पाक ने इसमें क्या फरमाया है। जब नमाज तर्जमे के साथ ना पढ़ेंगे, हमको क्या पता हमने क्या पढ़ा है। इसी तरह मैं एक आपको कहानी सुनाता जाऊँ चलूँ। एक बेटा बाप था घर में, बेटा उसका कुछ इसी तरह मैंने कहानी सुनी है जो मैं आपसे शेयर करूँ, समझाने का मेरा मतलब है। बेटा जो था उसका बड़ी जल्दी से तेज़ी से कुरान पाक की तिलावत कर लेता था ना। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी से पढ़ा, उलाइका अला हुदाम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तेज़ पढ़ता था। एक दिन उसने सोचा मैं अपने बाबा जान को कुरान पाक सुनाऊँगा, मेरे बाबा खुश होंगे कि मेरा बेटा जो ना कितना तेज़ी से कुरान पाक पढ़ लेता है। एक दिन ऐसे ही हुआ, उसने अपने वाले साहब को कुरान पाक की तिलावत सुनाना शुरू की। इसी तरह तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। बड़ी तेज़ी से पढ़ा उसने, 1-2 रुकू पढ़ लिया। तो जब रुका, उसने पूछा अपने बाबा से कि हाँ बाबा जी, मैंने कितना तेज़ पढ़ता हूँ और आपको कैसा लगा? उसके बाबा जो है ना बहुत समझदार नफीस आदमी थे। उन्होंने कहा, बेटा
جو تم نے یہاں تک پڑھا ہے 1 رکوع یا 2 رکوع، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو اس کا سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس نے کہا بابا مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آئی، لیکن میں اتنی تیزی سے پڑھ لیا آپ کے سامنے۔ اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا فار ایگزامپل میں چائنیز میں ہوں، وہاں میں کام کرتا ہوں، میں آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہوں چائنیز میں، یہاں پاکستان میں میرا لیٹر آتا ہے، تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا آپ کا لیٹر جب میرے پاس پہنچے گا تو میں لازم کوئی بندہ ڈھونڈوں گا جس کو چائنیز آتی ہو، جو چائنیز پڑھ لیتا ہو، تاکہ وہ مجھے سمجھائے کہ اس میں میرے بابا نے میرے لیے کیا میسج بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو وہاں پھر اس کے والد نے بڑی اچھی بات کی، اس کے والد نے کہا نعوذ باللہ کہ تو نے کیا اللہ پاک کو مجھ سے بھی کم سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بھائیوں اگر یہ چیز ہم کو سمجھ آ جائے نا، یہ چیز، تو یہ قرآن پاک کس نے اتارا ہے؟ اور بھائی اللہ پاک نے خود اتارا ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، 2 جہانوں کا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ صحیح ہو گئی؟ اگر اسی کو ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اسٹڈی نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن ہم کس طرح اللہ کا سامنا کر سکیں گے؟ اللہ کے سامنا تو ہم کسی حال میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو، کہ ترجمے کے ساتھ پتہ تو ہو کہ آخر اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے سیدھا رستہ کون سا دکھلایا ہے، غلط رستہ کون سا ہے، اللہ پاک نوازتا کن لوگوں کو ہے، اللہ پاک سزا کن لوگوں کو دیتا ہے، اللہ پاک جو ہے راضی کن لوگوں پہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کا غلط بندہ جو ہے نا وہ کون سا ہے، اللہ کا جو صحیح بندہ ہے وہ کون سا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہے، حضرت یونس کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، حضرت یوسف کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ تو بھائیوں یہ کس طرح ملے گا؟ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم کیا کریں؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب ہم ترجمے کے ساتھ تلاوت نہیں کریں گے، ہم کو کیا پتہ اللہ پاک نے ہم سے کیا بات کی ہے؟ پتہ تو تب بھی چلے گا نا جب ہم ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے، مخلص ہو کے پڑھیں گے، ایک دل سے کوشش کریں گے، تو اللہ پاک تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، اللہ پاک پھر اور بھی نوازتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ تو نماز بھی جب ہم بغیر ترجمے کے پڑھیں گے، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ بھائیو؟ جب پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ کیوں نہیں دیکھ لیتے 1 2 بار؟ ساتھ ترجمہ بھی ساتھ آنا چاہیے، تاکہ جہاں 2 3% اس کا ہم کو اثر ہو رہا ہے، 100% ہم کو ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب ہم شروع کرتے ہیں، تمام جہاں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم نہایت مہربان، مالک یوم دین قیامت کے دن کا مالک، یعنی جزا سزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے یہ ساتھ ساتھ ہمارے چلے گا، تو کیا اس کا دگنا مزہ نہیں ہو جائے گا؟ پڑھنے میں جو خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے تھے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جائیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلا جس پر تو یعنی کہ اپنا کرم کرتا رہا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ کہ اس راستے پہ جس پہ تو اپنا غضب ڈھاتا رہا، غصے ہوتا رہا، آمین۔ تب پھر جا کے آگے بولنا ہے ہم نے آمین۔ تو یہ الحمدللہ سے یہاں تک سمجھ، جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے، دل سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے کا کیا مزہ نہ آئے گا کہ آخر اللہ سے ہم نے بات کیا کی ہے، اور پھر آگے آمین دعا بھی بن گئی، اور وہ بھی نماز کے دوران۔ تو بھائیو یہ چیز جو نا بڑا اثر رکھتی ہے، بڑا معنی رکھتی ہے، پڑھ کے رکھے۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو اللہ کے اوپر احسان کر رہے تھے بھائی، وہ 1 2 مہینہ پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی اب میرے کو مشکل ٹائم تھا، میں نے اس ٹائم میں دعا کی، اللہ سے نمازیں پڑھی، اللہ نے پھر بھی نہیں میری سنی۔ اور بھائی اللہ کو ہماری نمازیں تو چاہیے نہیں، اللہ نے تو یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے الحمدللہ۔ ہماری نمازوں کی، ہماری دعاؤں کی، ہماری دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف اخلاص دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ مخلص کتنا ہے، اللہ کو صرف یہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ صحیح ہوگا جی؟
اللہ کو ہم کیا نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تو ہم جیسے ہزاروں پیدا کر دے، لاکھوں پیدا کر دے، زمین میں، آسمان میں درخت ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، فرشتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو ہم کو ہی پڑے گا۔ جو نہیں پڑے گا وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، جو پڑے گا وہ اپنے اوپر اپنے کا ہی اچھا کرے گا۔ یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، نیکی کرو گے تو اپنے لیے ہی، برائی کرو گے تو اپنے لیے، صحیح ہوگا جی۔ تو یہ بہن بھائیو چیز ہے، میرا مین مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے اس کا ترجمہ کیا ہے، آخر ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، جہاں 2 پارے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھتے ہیں، وہاں آپ 2 رکوع پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، مخلص ہو کے پڑھ لیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جیسا کہ اللہ نے سورۃ مزمل نے فرمایا ہے، قرآن پاک کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر پڑھو۔ اور جو اس طرح پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا دوست رکھتا ہے، صحیح ہے بھائی جی۔ اور جو اللہ کا دوست ہو جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے دنیا میں؟ اس کو تو نہ دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے نہ آخرت میں۔ اللہ پاک جس کا دوست ہو گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تو لا شریک ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ کا ہم نے قرب پانا ہو، اللہ کے قریب ہونا ہوگا تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔